ہماری عالیہ سے دور کی رشتہ داری تھی. کبھی شادی بیاہ میں ملتے تو بہت ہی پیار سے ملتی اور اپنی اپنائیت بھری باتوں سے دل مو لیتی. اکثر مجھے کہتی میرے گھر آ جایا کرو، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو جی گھبراتا ہے. عالیہ کی شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام نوشیروان تھا. اسے ترقی کرنے کا جنون تھا. وہ مسلسل بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، جبکہ عالیہ کو بیرون ملک جانے سے دلچسپی نہ تھی. اس کی ساس تھی اور نہ کوئی نند. ایک جیٹ تھا، وہ بھی سویڈن چلا گیا تھا. تبھی وہ خود کو گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی. اس کا مکان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا. میں امی کے ساتھ ایک دن اس کے گھر چلی گئی. وہ بہت تپاک سے ملی. وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی اور خوشیوں سے بھرپور لطف اندوز زندگی گزارنا چاہتی تھی. اس کی فطرت ہی ایسی تھی کہ خوشیاں نہ بھی ہوں وہ خوشیوں کا اہتمام کر لیتی. کبھی اپنی سالگرہ کرتی اور کبھی شادی کی سالگرہ منا کر 2-4 سہیلیاں اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے گھر میں رونق کا اہتمام کر ڈالتی. لیکن اولاد کی کمی سے اس کا دل مرجھایا رہتا تھا. یہ دکھ وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی تھی. 1-2 بار میں اس کے گھر گئی تو ہماری دوستی ہو گئی. تقریباً روز ہی وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی. ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ بیوٹی پارلر تک چلو، میں نے بال بنوانے ہیں. میں اس کے ساتھ چلی گئی. بیوٹی پارلر کا مالک ایک نوجوان تھا. پارلر اس کی ماں کا تھا. وہ بیمار رہنے لگی تو بیٹے نے بیوٹی پارلر سنبھال لیا. وہ بطور مینیجر یہاں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا اور آمدنی کو مٹھی میں کرتا. باقی تمام کام اس کی خاتون معاون سنبھالتی جو معقول معاوضہ پر اس نے رکھی ہوئی تھی. یہ تمام باتیں اس خاتون معاون نے بتائی. جب ہم نے اس سے فیس میں کمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مینیجر صاحب سے بات کر لیں. میں اور عالیہ مینیجر صاحب کے کمرے میں گئے. صاف ستھرے لباس میں خوش شکل آدمی اپنی کرسی پر بڑا جمان تھا. اس نے معاوضہ میں تھوڑی سی رعایت کر دی. عالیہ نے مختصر وقت میں اس سے کافی باتیں پوچھ لی. عادل نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کا یہ بیوٹی پارلر خود اس لیے سنبھالتے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک سے بیوٹی پارلر چلانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کئی کورسز کیے ہیں. غرض اس قسم کی باتیں کر کے عالیہ نے بیوٹی پارلر کے مینیجر صاحب کے ساتھ جان پہچان استوار کر لی. اب جب بھی وہ بیوٹی پارلر جاتی عادل سے 2-4 باتیں کرتی اور کہتی اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو میں آپ سے ہی اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا پسند کرتی. ایک دن عالیہ نے عادل صاحب کو فون کیا اور کہا کہ کیا آپ زحمت کر کے کسی خاتون کو میرے بالوں کی کٹنگ کے لیے بھجوا دیں گے؟ دراصل کل شام میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، میں اس لیے اپنا حلیہ درست کرانا چاہتی ہوں. آپ خود بیوٹی پارلر کیوں نہیں آ جاتی؟ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے تبھی نہیں آ سکتی. فکر نہ کریں، میں آپ کو اضافی رقم ادا کر دوں گی. میں کوشش کرتا ہوں اگر ہمارے پارلر کی کوئی خاتون بیوٹیشین فارغ ہیں تو بھجوا دیتا ہوں. آپ گھر کا پتہ بتا دیں. اس روز پارلر میں کافی رش تھا، کوئی ورکر فارغ نہ تھی. تبھی وعدہ نبھانے کو خود عادل صاحب عالیہ کے گھر چلے گئے. عالیہ نے صبح 11 بجے بلایا تھا. عادل صاحب نے ان کو شام کو فون کیا کہ کوئی بھی ہماری بیوٹیشین اس وقت فارغ نہیں ہے. تو عالیہ نے کہا تو آپ خود آ جائیے، مجھے تو آپ سے کٹنگ کرانے کی آرزو ہے. اس پر عادل صاحب خود ان کے گھر چلے گئے. دروازے پر دستک دی عالیہ کی بجائے نوشران گیٹ پر آ گئے. دراصل شوہر نے عالیہ کو بتایا تھا کہ وہ 8 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک روز پہلے ہی پہنچ گئے تھے. دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرا نام سمی ہے اور عالیہ بیگم نے بلایا ہے، ان کو بتا دیجئے. سمی نے صاف گوئی سے جواب دیا. عالیہ کا شوہر اندر چلا گیا. بیوی سے پوچھا کیا تم نے کسی سمی کو بلایا تھا؟ ہاں، وہ بولی دراصل مجھے درد کا انجیکشن لگوانا تھا، پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے ایک واقف نرس کو ڈسپینسری فون کیا تھا. انہوں نے خود آنے کی بجائے اپنے کلینک کے کسی بندے کو بھیج دیا ہے. ٹھہریے میں اس کو فون کر دیتی ہوں، آپ آ گئے ہیں تو اب آپ ہی انجیکشن لگا دینا. نوشیروان نے یقین کر لیا اور کہا میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں. ہاں واپس بھیج دو. پھر عالیہ نے خود ہی ملازم کو آواز دے کر کہا کہ باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو کہو کہ ابھی انجیکشن نہیں لگوانا ہے. ملازم نے جا کر ایسا ہی کہا. وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ بگڑا ہے. خاموشی سے پارلر واپس آ گیا. تاہم اس کو برا کہنے لگا. عالیہ نے غلط بیانی کر کے برا برتاؤ کیا تھا. ایک دن بعد عالیہ خود پارلر چلی گئی. اس نے عادل سے کہا میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں. دراصل میرے شوہر نے بیرون ملک سے 8 تاریخ کو آنا تھا، لیکن وہ 6 تاریخ کی رات کو ہی آ گئے. میں آپ کو فون پہ اطلاع نہ کر سکتی تھی. آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر حضرات کو جلدی غلط فہمی ہو جاتی ہے. یوں بھی میرے شوہر کافی مغرور آدمی ہے. میں دوبارہ تہہ دل سے اس بات کی معافی چاہتی ہوں. آپ نے آنے کی زحمت کی، آپ مجھ سے پیمنٹ لے لیجئے، کوئی بات نہیں. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خواتین خاصی پابند اور مجبور ہوتی ہیں. بہرحال آئندہ اس طرح کسی کو مت بلائیے گا، اس طرح آپ کا امیج بھی خراب ہوگا اور آنے والے کو بھی اہانت کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال عادل صاحب نے معاملے کو رفع دفع کر دیا اور عالیہ سے پیمنٹ بھی نہیں لی، کیونکہ وہ اپنے پارلر میں آنے والی مستقل کسٹمر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے.
2 ماہ تک عالیہ پولینڈ نہ گئی۔ عادل صاحب بھی سارے معاملے کو بھلا بیٹھے تھے کہ ایک روز عالیہ پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے عادل کو دے کر کہا، اس روز آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کی اور پیمنٹ بھی نہیں لی، تو یہ گفٹ میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ عادل کے انکار پر بھی عالیہ اصرار کرتی رہی کہ آپ یہ گفٹ رکھ لیں ورنہ میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ مجبوراً عادل نے گفٹ رکھ لیا، جس میں خوبصورت سی ایک ٹائی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے بیگ سے اٹھا لی تھی۔ شکریہ، لیکن آئندہ اگر آپ میرے لیے کوئی گفٹ لائیں تو میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی کسٹمر سے گفٹ نہیں لیتا۔ اچھا، آئندہ ایسی جرت نہ کروں گی، لیکن آپ کو آج میری چائے کی دعوت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ اس روز آپ کو نہ کسی کے گھر اندر بلایا اور نہ چائے کو پوچھا۔ کیا آپ کے شوہر ناراض نہ ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا۔ جب ان کے علم میں کوئی بات ہو اور وہ اجازت دیتے تو پھر ناراض نہیں ہوتے۔ میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، ان کو آپ بہت اچھا انسان پائیں گے۔ عادل کو عالیہ کی بات پر حیرت ہوئی، تاہم اس سادہ دل شخص نے اس کی دل شکنی سے گریز کیا اور چائے کی دعوت پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا، ورنہ اس کو مجھ سے ملنا ہوتا تو میرے آفس جب چائے آ کر مل سکتی ہے۔ اگلے روز پولر کا آف ڈے تھا، لہٰذا وہ شام کو مقررہ وقت پر عالیہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ خود عالیہ نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی خوشبو کے معطر جھونکے اس کا استقبال کرنے لگے۔ وہ جھجکتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں وہ اس کو لے کر گئی تھی وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ان کو اسلام آباد جانا تھا، ان کے پروگرام کا مجھے علم نہیں تھا۔ سوری، ایک بار پھر سے معذرت کرتی ہوں، آپ کو دعوت دے چکی تھی تو عین وقت پر منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسلام آباد سے وہ سویڈن چلے جائیں گے۔ اس کے چلکتر ابھی بھی عادل نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں گئی اور ٹرے اورنج جوس کی لے کر آ گئی اور بولی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ پئیں جب تک میں کچن سے چائے لے کر آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ٹیبل لگا دی ہے۔ عالیہ عادل کو کھانے کے کمرے میں لے گئی، جہاں ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ گویا چائے کی دعوت کھانے کی دعوت میں بدل چکی تھی۔ عادل غیر شادی شدہ اپنی تنہا زندگی سے اکتایا ہوا تھا۔ ایسے میں عالیہ کے الطافات بہار کے تازہ جھونکے کی مانند تھے۔ عادل زندگی اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کو ترستا تھا، کیونکہ اسے ماں کا پولر چلانا تھا۔ ماں تو بیمار تھی، شادی کے لیے لڑکی کون پسند کرتا، اور وہ ایک گھریلو قسم کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہوتے ہوتے تکلف کی دیوار گرنے لگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اب دونوں روز شام کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ ان دنوں عادل پولر سے بھی جلدی اٹھ جاتا تھا اور باقی کام اپنی اسسٹنٹ کو سونپ جاتا تھا۔ روپے پیسے کی تو فراوانی تھی، بس ان دونوں نے اپنی بور زندگی کو دلچسپ بنا لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، گپیں اور سیر سپاٹوں نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بات صرف پہلے دوستی تک محدود تھی، اب بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ عالیہ نے فراموش کر دیا کہ وہ کسی کی عزت ہے۔ مرد کے لیے تنہائی اور آزاد خیال عورت کے لیے شوہر سے لمبی جدائی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں اب کئی دن گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ عالیہ کو ہر ماہ معقول رقم شوہر کی طرف سے مل جاتی تھی۔ سیر سپاٹوں کا خرچہ وہ خود برداشت کرتی تھی۔ اس نے عادل کو باور کر دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے اور اتنی مدت اکیلی نہیں رہ سکتی، اور شوہر سے طلاق لے رہی ہے، اور اس کو زندگی کا ایسا جیون ساتھی چاہیے جو ہر دم اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ میں اس کے قریب ہو۔ عادل کو جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت اسی کی ہے اور کسی اور کی نہ ہوگی، بلکہ شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی، تو مطمئن ہو گیا اور اس کے وعدے پر یقین کر بیٹھا۔ تبھی ایک دن اچانک عالیہ غائب ہو گئی۔ وہ کئی دن بعد اس کے گھر گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پڑوسن نے بتایا کہ وہ اکیلی رہنے سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا اپنے میکے چلی گئی ہے۔ اس نے عالیہ کے میکے کا پتہ بھی بتا دیا۔ وہ فوراً اس پتے پر عالیہ کے میکے پہنچا تو جو ہی اس نے بیل دی، اتفاق سے خود عالیہ باہر آ گئی۔ وہ عادل کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے۔ تم بغیر بتائے کیوں چلی آئی؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہوں میں کتنا پریشان تھا، تمہاری پڑوسن پتہ نہ دیتی تو پریشانی سے بیمار پڑ جاتا۔ اچھا اب تم جاؤ، جب میں گھر آؤں گی تو تم سے ملوں گی۔ بھائی آفس سے آنے والے ہیں۔ وہ اس کو ٹالنا چاہتی تھی۔ عادل نے جاتے ہوئے کہا کہ تم فون ضرور کرنا، لیکن عالیہ نے اسے فون نہیں کیا اور نہ وہ خود واپس آئی۔ اب عادل پریشان تھا۔ عالیہ کے گھر کے روز چکر لگاتا۔ وہ پولر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ آمدنی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، ماں کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی، روپے پیسے کی تنگی کا خدشہ بڑھ گیا تھا۔ سب جانتے بوجھتے بھی وہ خود کو نہ سمجھا پاتا تھا اور روحانی، اخلاقی، معاشی ہر حال میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بلاخر ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ وہ عالیہ کے گھر کی طرف سے گزرا تو گھر کی کھڑکیاں کھلی نظر آئی۔ اس نے بیل دی۔ عالیہ نے دروازہ کھولا۔ تم کب آئی؟ مجھے اطلاع بھی نہ کی؟ کل ہی تو آئی ہوں۔
گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا، سوچا صفائی کر لوں تو تم کو فون کروں۔ دونوں اسی شام گھومنے کو باہر نکل گئے۔ تب عادل نے اس سے مطلب کی بات کی۔ اس نے کہا، عالیہ یہ کھیل تمہارا ہی شروع کیا ہوا ہے اور اب تم ہی دامن چھڑا رہی ہو۔ میں کب دامن چھڑا رہی ہوں؟ نوشیروان سے طلاق لینے کی خاطر تو بھائی اور امی کو منانے گئی تھی، وہ لوگ ساتھ ہو گئے تو میں آسانی سے نوشیروان سے دامن چھڑا سکوں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ بھائی نے بات کی ہے، نوشیروان کسی صورت بھی مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں ہے۔ جو بھی ہو تم اب طلاق لے کر مجھ سے شادی کرو۔ تم نے میرا ذہن الجھا دیا ہے، اب میں کہیں کا نہیں رہا۔ گھبراؤ نہیں، شادی تو میں تم سے ضرور کروں گی، تھوڑا سا انتظار کر لو، ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو تم مجھے لکھ کر دو۔ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں۔ وہ مان گئی اور اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگا دیا جس پہ تحریر تھا کہ وہ عادل سے شادی کرے گی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نوشیروان وطن آ گیا۔ وہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ عالیہ نے اس کے آتے ہی عادل سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ خوش و خرم ہو گئی۔ عادل اس کا انتظار کرتا رہ گیا۔ وہ پلٹ کر نہ آئی بلکہ اپنی سہیلی تابندہ اور اس کے پاس کہلوایا کہ وہ اسٹامپ پیپر پھاڑ دے تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اپنے خاوند سے اب طلاق نہیں لے سکتی۔ عالیہ کا ایسا پیغام تابندہ کے منہ سے سن کر وہ شش دل رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا کوئی عورت اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے؟ اگر شوہر کچھ عرصے کے لیے نظروں سے دور ہو جائے تو وہ اپنی منمانی کرنے لگے، کسی دوسرے انسان کے جذبات سے کھیلے اور اسے بھلا دے، میں اس کو اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ عادل صاحب، صرف عالیہ قصوروار نہیں، آپ بھی ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ وہ شادی شدہ ہے، پھر کیوں اسے دوستی کر لی؟ عالیہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اسٹامپ پیپر پر تحریر اس کی نہیں، تمہاری ہے، صرف انگوٹھے کا نشان اس کا ہے جو پڑھ نہیں سکتا۔ اس سے کچھ بھی کہہ کر انگوٹھا لگوایا جا سکتا ہے، جو پڑھ نہیں سکتا اس سے کچھ بھی کہہ کر انگوٹھا لگوایا جا سکتا ہے۔ براہ کرم اس باب کو یہاں ہی بند کر دو۔ سمی میں شرافت تھی، اس نے تابندہ کی بات مان لی، لیکن یہ باب یہی بند نہیں ہوا۔ تابندہ اس کی غمساری کے لیے وقتاً فوقتاً اس سے ملتی اور سمجھاتی رہی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ برا انسان نہیں ہے۔ اس کے بھائی اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ تابندہ نے ان سے عادل کو ملوایا، انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ ٹھیک لڑکا ہے۔ تب انہوں نے تابندہ کو اس کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی۔ بیوٹی پارلر تو بند ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد عادل کی ماں، جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھی، زندگی کو الوداع کہہ گئی۔ عادل اب تنہا تھا، اس کو اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ تابندہ اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی، سو عادل نے اس سے شادی کی درخواست کی، جس کو تابندہ نے قبول کر لیا اور گھر بسا لیا۔ وہ واقعی عادل کے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ یوں دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ تابندہ کے بھائی نے عادل کو اچھی پوسٹ پر ملازم لگوا دیا، کیونکہ وہ فوراً سے اکنامکس کی ڈگری بھی لے کر آیا تھا۔ تابندہ نے سمجھداری سے کام لیا اور کبھی عادل کو گزری باتوں کا تانا نہ دیا کہ اس طرح ان کی زندگی میں تلخیاں بڑھیں گی۔ اس نے گھر بسانا تھا سو بسا لیا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔